اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، یعنی بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کامیاب وہی ہے، کامرانی اسی کو حاصل ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر رہتا ہے تب بھی ایمان کے ساتھ رہتا ہے، اور دنیا سے جب جاتا ہے ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ہی کامیابی کامرانی حاصل ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہی جو ہے کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، انہی کو جو ہے کامرانی حاصل ہے، جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نماز ادا کرنے کی کیفیت، نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے ہر اہل ایمان کا الگ الگ ہے۔ نماز ادا کرنے کی کیفیت، نماز پڑھنے کا طریقہ ہر اہل ایمان کا الگ الگ ہے۔ کوئی جو ہے قیام جلدی جلدی کرتا ہے، کوئی رکوع جلدی جلدی کرتا ہے، کوئی سجدہ جو ہے جلدی جلدی کرتا ہے، کوئی جو ہے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر اہل ایمان کا طریقہ، ہر اہل ایمان کی کیفیت جو ہے الگ الگ ہوتی ہے جب وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف بزرگان دین، ان کا طریقہ جو ہے نماز ادا کرنے کا بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ ہمارے بزرگان دین جب نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، ان کی کیفیت، ان کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ اور نماز کے وقت ان کی کیسی کیفیت ہوتی تھی، ان کا رنگ کس طریقے کا ہو جایا کرتا تھا، یہ جو ہے ہمارے بزرگان دین کے اندر الگ الگ جو ہے پہچان پائی جا رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، چند بزرگان دین کا ذکر میں کرتا ہوں کہ نماز کے وقت، نماز میں ان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، نماز کے وقت میں ان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی۔ مسند امام احمد کے اندر ہے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے، یعنی ہمارے آقا جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینہ مبارک، آپ کا سینہ مبارک ہاڈی کی طرح جوش مارا کرتا تھا۔ ہمارے آقا جب نماز ادا کرتے تھے تو آپ کا سینہ مبارک جو ہے خوف خدا سے ہاڈی کی طرح جو ہے جوش مارا کرتا تھا۔ جیسے جب ہاڈی آگ پر رکھ کر پکائی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی چیز پکایا جاتا ہے تو اس میں جوش مارتا ہے آگ کی تپش کی وجہ سے، تو میرے آقا جب نماز ادا کرتے تھے تو آپ کا سینہ مبارک جو ہے اس کے اندر جو دل ہے وہ خوف خدا سے اس طریقے سے دھڑکا کرتا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاڈی جوش مار رہی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی
کہ جب آپ نماز ادا کیا کرتے تھے تو معلوم کیا ہوا کہ خوف خدا اس طریقے کا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں جو ہے موجود تھا، اور آپ اس طریقے سے جو ہے خوف خدا کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور احاء العلوم کے اندر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی جو ہے، درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ میں رونے لگتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں اس طریقے سے روتے تھے کہ درخت بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے تھے اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی طرح جو ہے مسلسل آنسو بہایا کرتے تھے، آنسو بہاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آنسو کے سبب جو ہے آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے، یعنی آپ خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار پر جو ہے رونے کی وجہ سے زخم ہو گیا۔ آپ کی امی جان زخموں پر روئی کی پٹیاں جو ہے رکھ دیا کرتی تھی، چپٹا دیا کرتی تھی، تاکہ جو ہے اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز پڑھتے پھر جو ہے رونے کی وجہ سے وہ روئی کی جو پٹی لگائی جاتی تھی آپ کے رخسار پر، وہ پٹی بھی جو ہے آپ کے رونے کی وجہ سے آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی، اور بھیگنے کی وجہ سے اتنا زیادہ اس میں جو ہے آنسو آ جایا کرتا تھا، جم ہو جایا کرتا تھا کہ جب اس کو نچوڑا جاتا تھا تو اس طریقے سے وہ آنسو نکلتے تھے کہ جیسے پانی نکلا کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف نے ہم اور آپ کو یہی تعلیم دی کہ جب ہم اور آپ نماز ادا کریں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اپنے دل میں جو ہے خوف خدا رکھ کر جو ہے نماز ادا کریں، خوف خدا رکھ کر نماز ادا کریں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حلیت الاولیاء کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے 3 صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنی، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ تیسری صف میں جو ہے موجود تھے، اور حضرت عمر جو ہے نماز کے اندر خوف خدا میں جو ہے اس طریقے سے رو رہے تھے کہ آپ کے رونے کی جو آواز ہے وہ تیسری صف تک جایا کرتی تھی۔ تیسری صف میں حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو ہے تیسری صف میں حضرت عمر کو رونے کی جو آواز پیدا ہو رہی تھی وہ میں تیسری صف سے سن رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت عمر جیسی شخصیت جو عشرے مبشرہ میں شامل ہے، جن کو جنتی ہونے کا ٹکٹ میرے آقا نے زندگی کے اندر ہی دے دیا ہے، مگر ان کے اندر جو ہے اتنا خوف خدا ہے، اتنا خوف خدا رچا اور بسا ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو خوف خدا میں جو ہے رویا کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے ہم اور آپ کو بھی سبق لینا چاہیے کہ جن کو جنتی ہونے کا ٹکٹ مل چکا ہے، جب وہ خوف خدا میں اتنا روتا ہے تو ہم اور آپ کو جو ہے
خوف خدا میں کتنا رونا چاہیے، خوف خدا میں ہم اور آپ کو کتنا رونا چاہیے۔ ہمارے اعمال کے بارے میں تو ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، مگر جن کو اپنے ٹھکانے اپنی منزل کے بارے میں معلوم ہے پھر بھی وہ اتنا آنسو بہا رہے ہیں، اتنا آنسو خوف خدا میں بہا رہے ہیں کہ تیسری صف میں جو ہے کھڑا ہونے والا شخص آپ کے رونے کی آواز کو سن رہا۔ یہ خشوع اور خضوع ہے نماز کے اندر کہ خوف خدا میں رونا بھی ہو رہا ہے اور نماز بھی ادا ہو رہی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، ایحاء العلوم کے اندر ہے کہ نماز کا جب وقت آتا تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا حضرت علی پر جو ہے کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی اور چہرے کا رنگ جو ہے بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے، آپ کے جسم میں کپ کپی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے جو ہے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں یعنی آدمی نے اسے اٹھا لیا۔ یعنی عبادت کو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے سامنے پہ زمین پر جو ہے زمین کے حوالے کیا، آسمان کے حوالے کیا، پہاڑوں کے حوالے کیا، مگر سب نے جو ہے انکار کر دیا، سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر آدمیوں نے جو ہے اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جتنے آدمی جو تھے وہ اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو ادا کر لے جائے، اسی لیے جو ہے میں خوف خدا میں لرزنے لگتا ہوں، میرے جسم کا میرے چہرے کا رنگ جو ہے اسی وجہ سے بدل جایا کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عبادت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، عبادت کا جو معاملہ ہے یہ آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے، اور جس کو عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ سمجھ لے کہ میں جو ہے بہت خوش نصیب ہوں، کیونکہ عبادت کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ حضرت علی نے یہ بتا دیا کہ عبادت کو پہلے زمین والوں پر پیش کیا گیا، مگر زمین نے جو ہے اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمان کے حوالے یہ امانت کی گئی، آسمان نے بھی لینے سے انکار کر دیا، مگر جب آدمیوں کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی تو آدمیوں نے اس کو لے لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا مجھے جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور نواسے رسول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین کی کیفیت دیکھیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے جسم مبارک جو تھے وہ زرد ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین جب وضو کرتے آپ کے جسم کا رنگ جو ہے زرد ہو جاتا، بدل جاتا، پیلا ہو جاتا۔
ایک مرتبہ گھر والوں نے پوچھا کہ آخر آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے، آپ کے سامنے یہ معاملہ کیوں پیش آتا ہے کہ وضو کے وقت جو ہے آپ کا جسم زرد ہو جاتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے جو ہے تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب آدمی جو ہے ڈائریکٹ اپنے پروردگار سے بات کرتا ہے، ڈائریکٹ اپنے پروردگار سے بات کرتا ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو ڈائریکٹ پروردگار سے گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب نمازی کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو تمام حجابات کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی بات کو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز جو ہے بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جو ہے ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہی سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آئے تو اپنا عمدہ لباس پہن کر کھڑا ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے جو ہے کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایسی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں، ایسی بارگاہ میں جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو پروردگار عالم ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن اسدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعید بن عبد العزیز سے عرض کیا اے ابو محمد آپ نماز میں روتے کیوں ہیں؟ آپ جو ہے نماز میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اسی لیے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے بھتیجے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، آپ کے بھتیجے نے پوچھا، حضرت سعید بن عبد العزیز نے پوچھا کہ شاید اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچا دے۔ ہمارے اسلاف بات بات پر جو ہے عبرت لیا کرتے تھے، نصیحت لیا کرتے تھے، مگر ہم اور آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھنچ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو جہنم کا نقشہ جو ہے میرے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے میری آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلنے لگتا ہے، میں نماز میں رونے لگتا ہوں۔ تو یہ جہنم کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ان سب چیزوں کو ہم اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر نماز کو ادا کریں گے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے نماز ادا کریں گے، اور وہی شخص کامیاب ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ وہی شخص کامیاب ہے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے جلدی جلدی نماز ادا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بالکل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔